بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو صدقے ضرور دیں، دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم و ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب بتائیں، اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں نا۔ تو جو پہلا صدقہ ہے، کسی بھی چار پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چار پائے یعنی کہ ایسے جانور جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا۔ اس طرح گائے بکری کی بھی چار ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی چار پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ چار پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی چار ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانوروں کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تم پر سے غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو ایک نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی رضی اللہ عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے، اللہ تمہارے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے، وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں رکھا، وہ کل بھی یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج شکر نے مزید ارشاد فرمایا، صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر توفیق ہے تو دانہ ڈال لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے، تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔